سرکار نے لکھ کر دی. سرکار لکھ کر اسے ہی دیں گے جو سرکار کا لکھنا مانتا ہو. یہ بھی معرفت کی بات ہے. اگر کوئی اور یہ آ ہی نہیں سکتا تھا اور آ کر بتلایا کہ علی آ رہے ہیں، تو مولا علی آسمان کے راستوں سے، ایک معراج کے موقع پر اور دوسرے خیبر کے موقع پر. معراج، دیکھیے بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ یہ جو معراج پہ جانے والی بات ہے یہ مکے کی ہے اور خیبر والی بات مدینے کی ہے. اور مکے کی ایک عجیب بات ہے، پھر دعا چاہوں گا بزرگوں سے، کہ مکے میں معراج ہوئی ہے. مکے میں کنڈی ہلتی رہی، پانی چلتا رہا، بستر گرم رہا. یہ روایت بیان کرتے ہیں ایک بی بی سے، کہتے ہیں شیعہ برا بلا کہتے ہیں. آپ نے لکھ دیا کہ بی بی فرما رہی ہیں کہ بستر بھی گرم رہا، کنڈی بھی ہلتی رہی، پانی بھی چلتا رہا. لکھنے والے یہ بھول گئے تھے کہ معراج مکے میں ہوئی ہے، شادی مدینے میں ہوئی ہے. پھر کہتے ہیں شیعہ نعوذ باللہ برا بلا کہتے ہیں. آپ خود توہین کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ صاحب شیعہ ایسا ویسا کہتے ہیں. نہیں، معراج مکے میں ہوئی ہے اور شادی ہے مدینے میں ہوئی ہے. لہذا عقل سے کام لیں. مدینے میں بھی مولا آسمان کے راستوں سے گئے اور مکے میں بھی آسمان کے راستوں سے گئے، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ دونوں وہ شہر ہیں کہ جہاں پر جو اسلام کے مرکز قرار دیے جائیں گے. تو مولا کائنات جب وہاں پہنچے، دیکھیے پھر ایک بات یاد آ رہی ہے بچوں کے لیے، ذرا درود پڑھنے بلند آواز. وہ کہ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن میں اس کو ایک دلیل کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو رسول پاک کی حدیث ہے کہ انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترت اہل بیت، میں تمہارے درمیان دو ہم وزن چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ثقلین کی کیا معنی ہے؟ ہم وزن. اور کیجئے گا اشفاق صاحب، ایک عجیب پیرائے سے بات کہنے جا رہا ہوں. ہم وزن، انی تارکم فیکم الثقلین. ثقلین کی معنی ہے ہم وزن. ثقلین تثنیہ کا صیغہ ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے امرین. امرین کہتے ہیں نبی اور علی کو ملا کر. اولی الامر اور نبی کو ملا کر امرین کہا جاتا ہے. زمین و آسمان کو ملا کر دارین کہا جاتا ہے. غور فرمائیے گا، ظہر اور عصر کو ملا کر ظہرین کہا جاتا ہے. مغرب اور عشاء کو ملا کر مغربین کہا جاتا ہے. دو سیدوں کو ملا کر سیدین کہا جاتا ہے. یہ بھی نبی اور علی کو. حسن اور حسین کو ملا کر حسنین کہا جاتا ہے. یہ سارے تثنیے کے صیغے ہیں. اسی طرح سے قرآن اور اہل بیت کو ملا کر ثقلین کہا جاتا ہے. اور فرمائے گا اس کے یہ ایک علیحدہ موضوع ہو جائے گا، لیکن میں ایک دلیل کے طور پہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ثقلین، حسنین، دارین، امرین، آپ ظہر اور عشاء کی نماز کو ملا کر ظہرین نہیں کہہ سکتے. آپ مغرب اور عصر کو ملا کر مغربین نہیں کہہ سکتے. اور فرمائے گا آپ مولا حسن اور محمد ابن حنفیہ کو ملا کر حسنین نہیں کہہ سکتے. فرمائے گا جبکہ بیٹے دونوں ہیں مولا کے. آپ نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کبھی کوئی کہہ دے کہ جناب ظہر اور عصر جو ہے، ظہر اور مغرب جو ہے وہ ظہرین، نہیں کہہ سکتے. اب اس کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان سب کو تثنیہ میں کیوں کہا جاتا ہے؟ مولا حسن اور حسین کو ملا کر حسنین. اس کو بچوں کے لیے ایک دلیل دے دوں. کہا کہ شہزادو کیوں آئے ہو؟ کہا کہ سرکار نانا کاندھوں پر سوار کرائیے. کہا آ جاؤ. ایک کو اس کاندھے پر بٹھایا، ایک کو اس کاندھے پر بٹھایا اور کہا کہ
اور کیا فرمائش ہے؟ کہا کچھ زلفیں مجھے دے دیجئے، کچھ میرے بھائی کو دے دیجئے۔ آدھی زلفیں سرکار نے مولا حسن کے ہاتھ میں دی، آدھی زلفیں مولا حسین کے ہاتھ میں دی۔ اب یہ بتلانے کے لیے کہ اگر میں رسول ہوں تو میری باغ ڈور حسنین کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں، آدھی مولا حسین کے ہاتھ میں۔ اور اس کے بعد کہا کہ کیا فرمائش ہے مزید؟ کہا کہ نانا ہماری سواری بولتی نہیں ہے، یعنی ایسے جیسے سواری بولتی ہے، گھوڑا آواز نکالتا ہے، اونٹ آواز نکالتا ہے، تو ہماری سواری بولتی نہیں ہے۔ آپ نے اونٹ کی آواز سے ملتی ہوئی آواز ان کی محبت میں نکالی، اور آپ نے فرمایا العف العف، درگزر فرما، نہیں ضرورت نہیں ہے، درگزر فرما، درگزر فرما۔ 2 مرتبہ، توجہ بہتر رکھیے گا، 2 مرتبہ سرکار نے فرمایا درگزر فرما۔ جہنم کی آگ سرد ہونے لگی، کہ نبی فرما رہے ہیں کہ معاف فرما، درگزر فرما۔ جن کی وجہ سے اللہ نے کائنات بنائی وہ فرما رہے ہیں کہ درگزر فرما۔ ملائکہ نے عبادت چھوڑ دی، بارگاہ اہلیت میں عرض کی یا اللہ تیرا حبیب یہ فرما رہا ہے کہ معاف فرما، درگزر فرما، وہ کہ جو معصوم ہے اور وہ یہ کہے کہ معاف فرما، لہذا ملائکہ نے عبادت چھوڑ دی۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ جبرائیل اور تیزی کے ساتھ جا کر میرے حبیب سے کہو کہ اپنے نوازوں کی محبت میں 3 مرتبہ العف نہ کہیے گا، ورنہ میں جہنم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ سونے لگے تو میں بھی نصائح پڑھ لیتا ہوں، میں ہمیشہ کے لیے جہنم کو ختم کر دوں گا۔ اگر آپ نے 3 مرتبہ یہ جملہ کہا، میں نے عرض کی بارگاہ خداوندی میں یا اللہ کیوں جبرائیل امین کو بھیج رہا ہے؟ کہنے دے رسول پاک کو 3 مرتبہ فرما دیں گے معاف فرما، جہنم ختم ہو جائے گی، سب جنت میں چلے جائیں گے۔ تو شاید جواب آئے گا حسنین کا کوئی فعل مصلحت سے خالی نہیں ہوتا، یہ کیوں کاندھوں پر سوار ہو رہے ہیں، کیوں نبی سے آواز اپنی سواری کی آواز سے مماثلت کرتے ہوئے نکلوا رہے ہیں؟ یہ بتلانے کے لیے کہ ان کے نانا کا پہلے سے فرمان موجود ہے کہ یا علی اگر تمہاری محبت میں تمام انسان جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ حسین علیہ السلام کی آواز پر 3 مرتبہ اللہ نے رکوا کر بتلا دیا کہ ابھی علی کے دشمن دنیا میں موجود ہیں، نبی کیسے کہہ رہے ہیں 3 مرتبہ؟ آپ نے تو لگا دیا، لیکن میں تو صرف حسنین کی تشریح کر رہا تھا کہ یہ دونوں شہزادوں کو حسنین کیوں کہا جاتا ہے۔ اس کا سبب صرف یہ ہے کہ اگر یہ کاندھوں پر سوار ہیں اور یہ شہزادے مولا حسن یہ چاہیں، اس روایت کو علامہ ذیشان صاحب نے بھی لکھا ہے کہ اگر مولا حسن یہ چاہیں کہ میری سواری مشرق کی طرف جائے اور مولا حسین یہ چاہے کہ میری سواری مغرب کی طرف چلے، تو سواری ایک ہے، سوار 2 ہے، سواری کہاں جائے گی؟ یہ چاہ رہے ہیں ادھر چلے میری سواری، وہ چاہ رہے ہیں ادھر چلے، تو سواری کہاں جائے گی؟ تو یہی تو بتلانا مقصد ہے کہ حسنین کہتے ہی اس کو ہیں کہ جن کے مزاج میں فرق نہیں ہے۔ جہاں حسن جانا چاہیں گے وہیں حسین جانا چاہیں گے۔ اب اگر حسن صلح کر لے تو بھی، حسین جنگ کر لے تو بھی، یہ مت کہنا کہ انہوں نے صلح کیوں کی، انہوں نے جنگ کیوں کی، اس لیے کہ ان کے مزاج میں فرق نہیں ہے۔ حسنین کہتے ہی اس کو ہے کہ جن کے مزاج میں فرق نہ ہو، جن کی فضیلت میں فرق نہ ہو۔ اسی لیے قرآن و اہل بیت کو ثقلین کہا گیا ہے کہ قرآن اور اہل بیت کے مزاج میں فرق نہیں ہے۔ اہل بیت کے مزاج میں فرق نہیں ہے، ظہر اور عصر کے مزاج میں فرق نہیں ہے،
مغرب اور عشاء کے مزاج میں فرق نہیں ہے، نبی اور علی کے مزاج میں فرق نہیں ہے، حسن اور حسین کے مزاج میں فرق نہیں ہے، قرآن و اہل بیت کے مزاج میں فرق نہیں ہے۔ لہذا ان کے لیے تثنیے کے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں کہ یہ حسنین۔ بس جو جملہ کہنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ جب خیبر فتح ہو گئی، کہا نا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، دو ہم وزن چیزیں، ہم وزن۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ قرآن اور اہل بیت کا وزن ایک ہی ہے۔ رکھا ہے عزا خانے میں قرآن، کسی بھی مال پہ جائیے آپ اور کہیے ذرا تولیے قرآن مجید، ان کے پاس کتنا ہی قدیمی کیوں نہ ہو، 10 کلو کا ہوگا وہ، یہ 20 کلو کا ہوگا، ہاتھ کا لکھا ہوا ہوگا، اور زیادہ وزنی ہوگا۔ تو بتائیے یہ جو قرآن مجید جس کو ہم پیمانے پہ تول رہے ہیں، کیا یہ اس کا وزن ہے؟ بچے جواب دیں، وزن تو نہیں ہے۔ پھر آپ کہیں گے پھر تلوایا کیوں ہے؟ وزن نہیں ہے۔ میں کہوں گا کہ یہ قرآن مجید کا وزن نہیں ہے، یہ کاغذوں کا وزن ہے، یہ جزدان کا وزن ہے، یہ سیاہی کا وزن ہے، یہ قرآن مجید کا وزن نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کے لیے تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا تو وَمِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ قرآن مجید کے وزن کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو ہم پیمانے پہ قرآن تول رہے ہیں، یہ قرآن کا وزن نہیں ہے، کاغذ کا وزن ہے، جزدان کا وزن ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کا وزن مادی نہیں ہے، نورانی ہے۔ اب کوئی نبی اور علی کو اپنے جیسا بشر نہ کہہ دے، اس لیے کہ جیسے قرآن کا وزن مادی نہیں نورانی ہے، ایسے ہی اہل بیت کا وزن مادی نہیں ہے۔ اپنے جسموں پر قیاس مت کیجئے گا کہ ہماری طرح کے کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح سے شادی کرتے ہیں، ہماری طرح سے خون نکلتا ہے، ہماری طرح سے زخمی ہوتے ہیں، تو ان کو اپنے جیسا بشر نہ کہنا، اس لیے کہ ان کا وزن اور قرآن کا وزن نورانی وزن ہے۔ اور بس آخری دلیل اس حوالے سے سن لیں کہ ان کا وزن نورانی کیسے؟ اسی خیبر میں جب آپ نے قلعہ خیبر کا در اکھاڑا اور اس کو باہر جو خندق کھودی ہوئی تھی اس پر آپ نے اس در کو رکھا، تو روایت کے الفاظ ہیں کہ خندق زیادہ چوڑی تھی جبکہ در بہت بڑا تھا، لیکن اس کے باوجود در پورا نہیں آ رہا تھا۔ تو مولا علی نے بائیں ہاتھ سے اس در کو اٹھا کر اور ادھر ملایا صحابہ کی طرف، میدان کی طرف، اور نیچے سے آواز دی کہ سوار ہو جاؤ اس پر، جس کو مال غنیمت لوٹنا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں نا، یہ اکثر بزرگ کہتے ہیں کیا بات کر رہے ہیں، تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ علی نے بائیں ہاتھ سے وہ در اٹھایا ہوا تھا، پتہ چلا کہ خیبر کی پوری دولت علی کے بائیں ہاتھ کا صدقہ ہے۔ لہذا مولا کائنات نے ادھر ملایا اور فرمایا کہ آؤ سوار ہو جاؤ۔ روایت کے الفاظ ہے بعض صحابہ، اس کو بعض لوگ برداشت نہیں کرتے، اس لیے برداشت نہیں کرتے کہ انہوں نے امتحان نہیں دیا ہوا ہوتا۔ مولا چھٹے امام پاک کا فرمان ہے کہ ہمارے فضائل کی تاب وہ لا سکتا ہے جس نے امتحان دے دیا ہو۔ اب وہ امتحان کیسے دیا جاتا ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے علم کلام کی، لیکن مولا جب فرماتے ہیں کہ آؤ اس پہ سوار ہو جاؤ، تو بعض صحابہ گھوڑے پر سوار اس پہ سوار ہوئے تھے، جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہر بات بھی برداشت نہیں کرے، گھوڑے پر سوار ہو کر، اور مولا ادھر ملاتے ہیں ادھر ملا دیتے ہیں، جاؤ جا کر لوٹ لو۔ صحابہ سوار ہو رہے ہیں، کبھی ادھر ملاتے ہیں ادھر، سوار ہوتے ہیں ادھر ملاتے ہیں اندر چلے جاتے ہیں۔ دور رسالت میں، اب بس فضائل کے آخری 2 جملے، دور رسالت میں صحابہ رسول جب ایک معمولی خندق علی کے بغیر پار نہیں کر سکتے، تو صراط علی کے بغیر
जनाब सलमान फारसी जिन्हें दौलत की दुनिया की लालच नहीं थी, ये तो सब अंदर चले गए। सलमान अर्ज करते हैं सरकार अली के हाथों में इतनी ताकत है कि अली बाएं हाथ पर ये इतना भारी दर उठाए हुए हैं, फिर लोगों को सवार करा रहे हैं घोड़ों समेत, बड़ी ताकत है। फरमाते सलमान तुम अली के हाथों को देखो, अली के पैरों की तरफ तो देखो। अब जरा अंदाजा फरमाएं अली के पैरों का। अब जो सलमान ने झांक कर देखा खंदक में, तो मौला अली हवा पर मौल लगते। और फरमाएगा हो सकता है कोई शख्स इसको भी बर्दाश्त न करे, ये कैसे हो सकता है, ये मौलवी है बस नारे लगवाने के लिए ऐसी रिवायतें पढ़ देते हैं। तो उनकी खिदमत में अर्ज करूंगा वही बात कि मार्फत के तहत जमीन में कशिश शकल है, जमीन खींचती है। ये कमरा है ना, ये अज़ाखाना है ना, ये इमाम बारगाह है, ये हाल है। इसमें आप 6 मुकामात पर ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर आप लगा दीजिए मकनातीस हम वजन, और फिर एक लोहे का टुकड़ा छोड़ दीजिए, बीच में मोहल्ला ऐसा है या नहीं? बीच में मोहल्ला हो जाएगा, ना उधर जाएगा, ना उधर, ना ऊपर, ना नीचे, क्योंकि हम वजन ताकतें खींच रही हैं। लिहाजा वो जमीन की तरफ भी नहीं जाएगा, आसमान की तरफ भी नहीं जाएगा। अली के वजन को अपने जिस्म पर कयास न कीजिएगा, अली है अबू तुराब। अब जमीन अली को अपनी तरफ नहीं खींच सकती, अली जमीन को अपनी तरफ खींच सकता है। सिवाय गम अहले बैत के किसी गम में मुब्तला ना हो, इसलिए कि ये 14 वो हैं कि जिनको अल्लाह ने उलिल अम्र बनाया, और इनका वजन मादी नहीं है, इनका वजन नूरानी है। जैसे कुरान मजीद का वजन नूरानी है, ऐसे अहले बैत का वजन नूरानी है। गोश्त पोश्त और हड्डियों पर कयास नहीं कर सकते, इनका वजन नूरानी। हमारे साथ का सिपाही आया, कहता है कि या हुसैन हमारे साथ का पैगाम है कि शब आशूर है, 10 की शब है, रात को कहीं बैठकर मशवरा कर लें कि सुबह जंग कैसे हो। एक साथ जंग होगी, इधर से हम एकदम लश्कर लेकर आए, आप लश्कर लाएंगे, या एक एक सिपाही आएगा, कैसे जंग होगी? जंग तो होगी, क्योंकि अरब का दस्तूर है कि कुछ मामला तय कर लिए जाते हैं जहां जंग होना यकीनी हो। मौला फरमाते हैं ठीक है, रात को आ जाओ, कह दो कि आ जाए रात को हमारे साथ मैदान करबला में फला मुकाम पर। तो हमारे साथ का सिपाही कहता है कि हमारे साथ कहता है कि सिर्फ आप आइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बेटे अली अकबर को ले ज़्यादा से ज़्यादा अली अकबर को ले आइएगा, और उधर से मैं आऊँगा, मैं अपने बेटे को ले आऊँगा, और किसी को ना लाएं ताकि हम सुकून के साथ बात कर सकें और सुबह के मामलात तय कर सकें। ये रिवायत अल्लामा कल्बे हुसैन साहब ने भी लिखी है। वो लिखते हैं कि जब तय हो गया कि रात के फला पहर हम फला मुकाम पे जमा होंगे, इधर से मौला हुसैन चले, उधर से हमारे साथ चला, पीछे पीछे जनाब अली अकबर मौला हुसैन के हुक्म पर चले। चंद कदम मौला हुसैन आगे बढ़े थे तो रुख मौला का मैदान की तरफ है, और मौला फरमाते हैं अली अकबर महसूस ऐसा होता है तुम्हारे पीछे कोई आ रहा है। तो आपको किसी गम में न रोना सिवाय मजबूर करबला के। अली अकबर महसूस ऐसा होता है कि तुम्हारे पीछे कोई आ रहा है। अली अकबर मैंने वादा किया है, लिहाजा जो भी आ रहा हो मेरे तुम्हारे पीछे
उसको मुड़ के मना कर दो और उससे कहो हुसैन सादिकुल वाद है, लिहाजा जो भी आ रहा है उसको कहो वापस चला जाए। अज़ादारों, मौला हुसैन आगे बढ़ते रहे। अली अकबर ने जैसे पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखा, हजरत अब्बास से अलमदार आ रहे हैं। अज़ादारों, कितना बड़ा इम्तिहान है। अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय मजलूम करबला के। कितना बड़ा इम्तिहान है। किसका इम्तिहान है? शहजादा अली अकबर का। कितना बड़ा इम्तिहान है कि उधर बाबा फरमा रहे हैं कि जो भी आए उसे वापस कर दो। इधर आने वाली मामूली शख्सियत नहीं है, यहाँ हजरत अब्बास के चचा हैं, हजरत अब्बास के उस्ताद हैं कि जिन्होंने जंग करना सिखाई है। लिहाजा कैसे जवाब दें कि चचा वापस चले जाइए। अज़ादारों, उधर बाबा का हुक्म है। बाबा सिर्फ बाबा नहीं है, इमाम वक्त भी है। लिहाजा क्या करें? हजरत अली अकबर एक मर्तबा अपनी तरफ देखते हैं और पेशानी से पसीना टपक रहा है। मौला अब्बास आगे बढ़ के कहते हैं, अली अकबर, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। अपने बाबा से कह दो कि जरा हमारे साथ के बेटे के पीछे देखे कौन आ रहा है। अज़ादारों, अब जो देखा तो हमारे साथ के बेटे के पीछे हमारे साथ का गुलाम आ रहा था। अज़ादारों, हजरत अब्बास कहते हैं, आका, ये कैसे हो सकता है कि हमारे साथ का और जहरा के लाल का गुलाम आपको किसी गम ने न रुलाए सिवाय मजलूम करबला। हजरत अब्बास की वफा क्या बयान की जाए। हजरत अब्बास मामूली हैसियत के हामिल नहीं है। अज़ादारों, हर मरहले पर वफा दिखाई है। जब मैदान करबला में बार बार लाशें आ रही थी, लाशों पर लाशें आ रही थी, हजरत अब्बास बार बार हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं, आका मुझे इजाजत दे दीजिए। फरमाते हैं, अब्बास अगर तुम चले गए तो मेरी कमर टूट जाएगी। अब्बास अगर तुम चले गए तो मेरी कमर टूट जाएगी। तुम मेरी फौज के अलमबरदार हो, तुम मेरी फौज के सिपह सालार हो। सुनिएगा अज़ादारों, मैं सख्त मसाइब पढ़ने का आदी नहीं, लेकिन जो रोने आए हैं आज हजरत अब्बास से अपनी दिल्ली दुआएं मांगिएगा। हजरत अब्बास से अलमदार। अज़ादारों, जनाबे हुसैन की खिदमत में आए, आका अब तो मुझे इजाजत दे दे, अब कोई भी मौजूद नहीं है। फरमाते हैं, अब्बास किस दिल से मैं तुम्हें इजाजत दूं? फरमाते हैं, आका मुझे इजाजत दीजिए। फरमाते हैं, तुम मेरी फौज के अलमबरदार हो, तुम मेरी फौज के सिपह सालार हो। तो हजरत अब्बास की आदत थी, हमेशा कदमों की तरफ देखा करते थे। आका के कदमों की तरफ देखा और कहा, आका मेरा एक सवाल है, जरा ये बताइए वो फौज कहाँ है जिसका मैं वो सिपा कहाँ है जिसका मैं अलमबरदार हूँ? मौला फरमाते नहीं अब्बास, मैं तुम्हें किस दिल से इजाजत दूं? अज़ादारों, आपने बहुत गिरिया कर लिया, लेकिन एक रिवायत सुन लीजिए, अगर मैं ये सुना सका तो बिस्तर पे भी गिरिया करेंगे। अज़ादारों, जनाब अब्बास को इजाजत नहीं मिली। हजरत अब्बास थोड़ी देर के लिए परेशान हुए। एक मर्तबा देखा नजफ की तरफ रुक करके कि बाबा अली मेरी मदद कीजिए, मैं करबला के लिए मुझे मांगा गया है, मुझे करबला के लिए मांगा गया है। अज़ादारों, एक मर्तबा जब मौला अली से मदद मांगी, साहिब सिराज गम लिखते हैं कि जब मौला अली से मदद मांगी, अचानक जहन में ख्याल आया, गोया मौला ने ख्याल डाला कि जाओ जाकर खैमे में तो देखो क्या आलम है। अज़ादारों, हजरत अब्बास अलमदार अपने खैमे की तरफ चले। जैसे ही अपने खैमे में पहुंचे तो क्या देखा, आपकी ज़ौजा जनाब ज़किया खातून, जिनका तारीख में लुबाबा भी नाम है, बीबी खैमे के अंदर खाक पर बैठी हुई बुलंद आवाज से गिरिया कर रही थी। अज़ादारों, जब ज़्यादा रोते हुए देखा, कहा ज़किया अभी तो मेरे आका सलामत हैं, अभी तो मैं जिंदा हूँ, तुम अब्बास की ज़ौजा हो, तुम रो क्यों रही हो? क्या प्यास का गलबा है? क्या भूख का गलबा है? क्या लाशों पर लाशें आ रही है, इसकी वजह से रो रही हो? तो हजरत ज़किया खड़ी हुई और कहा, आका न प्यास की वजह से रो रही हूँ, न भूख की वजह से रो रही हूँ, न लाशें आने की वजह से रो रही हूँ, मैं रो इसलिए रही हूँ कि आपकी प्यारी सकीना पानी की तलाश में हर खैमे में एक मर्तबा गई है, मेरे खैमे में 7 मर्तबा
سبحان اللہ عزادارو آپ نے بہت گریہ کیا، خدا آپ کے گریے پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں اے زکیہ اگر سکینہ بار بار آئی تھی تو تمہیں رونے کا کیا سبب ہے؟ سکینہ سے کہہ دیتی کہ سکینہ پانی تم سے زیادہ پیارا تو نہیں ہے، پانی علی اصغر سے پیارا تو نہیں ہے، اگر ہمارے خیمے میں پانی ہوتا تو ہم تمہیں پانی کیوں نہ پلاتے؟ حضرت زکیہ فرماتی ہیں آقا میں رو اس لیے رہی ہوں کہ یہ تو میں نے بار بار جواب دیا، لیکن آقا جب 7ویں مرتبہ میں نے آہٹ محسوس کی کہ سکینہ پھر میرے پاس آنے والی ہے، مجھے شرمندگی ہوگی، تو میں نے جلدی سے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز مستحب پڑھنا شروع کر دی۔ میں نے 2 رکعت نماز مستحب پڑھنا شروع کی اور نماز میں نے خشوع و خضوع سے پڑھی۔ جب نماز مکمل کر چکی میں تسبیح پڑھ رہی تھی، میں نے کئی تسبیحیں پڑھی اور جب بہت دیر کے بعد اچانک مجھے خیال آیا کہ میرے خیمے میں سکینہ آئی تھی، ذرا دیکھوں تو سکینہ کہاں ہے؟ آقا اب جو میں نے مڑ کر دیکھا تو سکینہ میرے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، کبھی پیر اوپر اٹھا رہی تھی، کبھی پیر نیچے رکھ رہی تھی اور نجف کی طرف رک کر کے کہہ رہی تھی اے دادا علی اب تو ہماری چچی بھی ہم سے کلام نہیں کرتی، اب تو ہماری چچی بھی ہم سے کلام نہیں کرتی۔ اے آقا سکینہ کے دادا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، آقا سکینہ کا بھائی حسین 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 حسین